السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ایک مختصر عمل بتاؤں گا جو رجت میں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ رجت کب ہوتی ہے؟ رجت آپ بنا اجازت کوئی عمل پڑھ رہے ہو تو انسان جب رجت کا شکار ہوتا ہے، بلا تعداد آپ عمل کر رہے ہو، آپ عمل کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، وقت کا خیال نہیں رکھ رہے ہو، تب بھی رجت ہو جاتی ہے۔ عمل میں جلالی جمالی ترک حیوانات پرہیز آپ نہیں کر رہے ہو اور آپ کوئی بڑا عمل کے لیے بیٹھ چکے ہو اور آپ نے عمل آدھے بیچ میں چھوڑ دیا ہے، تب بھی آپ رجت کے شکار ہو جاتے ہیں۔ رجت اتنی خطرناک چیز ہے، رجت سے معاملات یہ ہوتے ہیں، فائدے نہیں ہوتے، نقصانات ہوتے ہیں۔ اور جسے رجت ہو جاتی ہے وہ شخص جو ہے پریشان ہو جاتا ہے، معاملات بگڑتے ہیں، اس کا سر گرم رہتا ہے، جسم میں سے ایک عجیب سی گرماہٹ اس کی جسم میں پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اتنا پریشان حال ہو جاتا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ ایسے میں وہ سوچتا ہے کہ کسی کو بتاؤ، کسی سے ملو، کسی سے ملاقات کروں، مگر اس کا حل اسے نہیں ملتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ تو جو بھی عمل کرے، بڑا اگر عمل کر رہے ہو، موکلات کا عمل کر رہے ہو یا خود اکیلے کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی کسی کتاب سے دیکھ کر عمل کر رہے ہو تو ہرگز نہ کریں کسی کتاب سے دیکھ کر، کیونکہ دیکھو کیسا ہے، کتاب میں بھی بہت سارے کتابوں میں عمل ملتے ہیں، مگر اس کی جو راز رہتے ہیں، جو اس کے پرہیز رہتے ہیں، وہ ایک استاد ہی جانتا ہے کیا اس کے اندر کیا کرنا ہے۔ اگر آپ مختصر ایک معمولی جیسا ایک نارمل سا کوئی عمل کر رہے ہو، کوئی بھی عمل کر رہے ہو، اگر آپ سمجھ لو اللہ الصمد کا عمل کر رہے ہو تو اس کے اندر آپ کو پوری شرائط معلوم ہونا چاہیے۔ اس زکوٰۃ کا بات نہیں کر رہا ہوں میں، بڑا عمل کی بات کر رہا ہوں۔ لوگ بنا اجازت چلا کرنے بیٹھ جاتے، بلا اجازت تعویذات لکھنا شروع کر دیتے ہیں، تعویذاتوں کی زکوٰۃیں دینا چالو کر دیتے ہیں، مگر مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ بنا اجازت کرے گا جو بھی شخص، اس کا ہمیشہ نقصان ہی لے گا، فائدہ نہیں لے گا۔ یہ بنا استاد کا انسان نے کوئی عمل کرنا ہی نہیں چاہیے۔ میں تعویذات محبت کے لکھنے کی نہیں بات کر رہا ہوں، عمل کی بات کر رہا ہوں۔ عمل میں استاد کا ہونا شرائط ہے، کیونکہ کیسا ہے معلوم ہے، اگر آپ عمل کر رہے ہو تو ایک استاد اس کو راستہ بتاتا ہے۔ اگر آپ رجت کے شکار ہو گئے ہو تو عمل میں آپ نے کیا غلطی کی، کیسے کی، کیا ہوا، وہ ایک استاد ہی جانتا ہے۔ اگر آپ کتاب سے عمل کر رہے ہو تو آپ نقصان ہی نقصان لیں گے، کیونکہ آپ کو جلالی جمالی ترک حیوانات اور وہ سارے شرائط آتی ہے، وہ آپ کو اگر نہیں پتہ ہے تو آپ نقصان ہی لیں گے۔ ابھی میرے ایک جو دوست ہے، انہوں جو ہے قرآن پیشاچنی کا عمل کر رہے تھے۔ میں بہت سالوں سے ان سے بات بھی نہیں تھی، میری بات بھی نہیں ہوئی تھی۔ قرآن پیشاچنی کا عمل کر رہے تھے تو اس کی جو منتر ہے اس کی سدھی بھی کرے انہوں۔ سدھی کرنے کے بعد میں کیا ہوا، اب ان کو اس کی شرائط نہیں پتہ، باقی سب پتہ، سب باتیں پتہ تھی، انہیں سب باتیں پتہ تھی، مگر انہیں حصار جو کچھ بہانہ رہتا ہے جگہ، وہ انہیں نہیں پتہ تھی، تو کیا ہوا، عمل میں نقصان انہوں نے لے لیا۔ تو بنا استاد کے عمل ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ جو شخص اگر رجت میں مبتلا ہے، اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے، تو اس کے معاملات خراب ہو رہے ہو، جسم گرم رہ رہا ہو، غصہ آ رہا ہو، اور جو آپ عمل کرتے تھے، پڑھائی کرتے تھے، وہ پڑھنے میں دل نہیں لگ رہا ہو، ایک دم دماغ بند لگ رہا ہو، یہ سارے معاملات اگر آپ کے سامنے آ رہے ہو تو سمجھ لیں رجت میں آپ مبتلا ہے۔ آپ نے اگر عمل آدھے بیچ میں چھوڑا ہو، کوئی بڑا عمل کر رہے تھے جس کی شرائط تھی 11 دن 21 دن، آپ نے بیچ میں ہی وہ عمل چھوڑ دیا، جس کی تعداد 1000 تھی، 2100 تھی، آپ نے بیچ میں ہی چھوڑ دیا اور آپ بعد میں بیمار رہنے لگ گئے، تو سمجھ لے کہ آپ کے ساتھ رجت ہے۔ تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں، آپ خود ہی اس کا توڑ کریں انشاءاللہ۔ رجت کا توڑ آپ خود ہی کریں، کیونکہ کیا ہوتا ہے، آپ کسی کے پاس جائیں گے، وہ آپ اگر کوئی اگر اچھا بندہ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملے تو وہ آپ کو کدھر بھی بات بتا کر آپ اور پریشانی میں آ جائیں گے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، ایک سرسوں کا تیل کا بوٹل لے آنا ہے، سرسوں کا تیل کا بوٹل لینا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، آپ نے ناد علی لکھ لینی ہے اسکیچ پین سے، ناد علی اسکیچ پین سے لکھ لینا ہے، یا کالے مارکر سے لکھ لینا ہے، کالے مارکر سے لکھ لے یا پھر کسی بھی پین سے لکھ لے، اور سرسوں کے تیل کے اندر ڈال دیں۔ اب سرسوں کے تیل میں آپ نے ڈال دی تو 6000 مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے، 6000 مرتبہ یا کہارو پڑھنا ہے، اور وہ تیل پہ دم کر لینا ہے۔
اب تیل پہ دم کرنے کے بعد ایک نادی علی کا نقش لکھیں گے، وہ سیدھے بازو پر باندھ دے گا۔ اب جو تیل پر آپ نے یا کہارو پڑا ہے، وہ تیل آپ نے پورے جسم سے لگانا ہے، پورے جسم پہ لگانا ہے، پورے جسم پہ لگانا ہے، اور روز 11 روز تک آپ نے غسل کرنا ہے۔ پورے جسم پر تیل لگائے گے اور آپ نے غسل کریں گے۔ اور اس کے لیے صدقہ آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے کالا کپڑا لینا ہے اور کالی دال لینا ہے، کالی جو ماش کی دال آتی ہے، کالی ماش کی دال لینا ہے 1 کلو، اور ایک سرسوں کا تیل کا بوٹل الگ سے۔ اور آپ نے کیا کرنا ہے، تیل آپ نے جب جسم پہ لگائے گے، آپ نے کالا کپڑا اور لے لیں، جو جسم پوچھ کر آپ نے اس کپڑے پر رکھ دینا ہے، جو کالا کپڑا آپ نے بچھایا ہے۔ اس کے اندر ایک سرسوں کا تیل کا بوٹل رکھ کے کالی ماش کی دال 1 کلو اتار کے اس میں ڈال دینا ہے، اور یہ جو تھوڑا سا کوکو لے لے، کوکو جو آتا ہے نا یہ لوگوں کا، یہ لوگوں کا جو کوکو آتا ہے وہ تھوڑا سا لے لے، آپ نے وہ بھی سر پہ سے گھمانا ہے، اس میں رکھ دینا ہے، اور آپ نے پوٹلی باندھ کر دور سناٹی جگہ پھینک دینا ہے، پھینک دینا ہے۔ انشاءاللہ 11 روز استعمال کریں۔ وہ یہ اتارا تو آپ نے منگل کو کرنا ہے، اور تیل جو ہے آپ نے 11 دن استعمال کرنا ہے، اور نقش سیدھے بازو پر باندھ دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ کو جو وسوسہ تھا، آپ کا دماغ بند تھا، آپ کے ساتھ میں جو گرماہٹ، جو جسم تپش لگ رہی تھی، اور جو غصہ آ رہا تھا، سب معاملات جو خراب ہو رہے تھے، گھر کے فیملی پوری ڈسٹرب ہونا چالو ہو جاتی ہے، پیسوں کی تنگی، ہر چیز سے معاملات خراب ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ یہ کرنے کے بعد آپ کی رجت 100% ختم ہو جائے گی۔ اور ہر نماز کے بعد آپ نے یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان 100 مرتبہ پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد۔ انشاءاللہ 11 دن کریں، آپ کی رجت فوری ختم ہونا چالو ہوگی، انشاءاللہ فوری ختم ہو جائے گی، آپ کی رجت ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آپ نے صرف کیا کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یا رحمان یا رحیم یا رحیم یا رحمان یا رحیم یا رحمان، یہ ایک تسبیح پڑھنا ہے 100 کی، انشاءاللہ رجت سے آپ کو چھٹکارا مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور تیل بھی 11 دن استعمال کریں یا 21 دن استعمال کریں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ وہ جو آپ پڑھائی کرتے ہیں اس کے بخور کیا جلانا چاہیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گا۔ دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔ مجھے لگتا ہے آپ کو پورا سمجھ آ گیا ہوگا، اگر نہیں سمجھ آیا تو کمنٹ کریں، انشاءاللہ جواب جلد ہوگا۔ اللہ حافظ۔